اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، ڈاکٹر یاسمین طارق کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نالج چراغ، انسائکلوپیڈیا آف قرآن پاک، چیپٹر نمبر 26، سورۃ شورا قرآن پاک کے 19ویں پارے وقال الذین میں ہے۔ بتائیے اس کا نام اس سورت کی کون سی آیت سے لیا گیا ہے؟ اس سورت کی آیت نمبر 224 کے فقرے سے لیا گیا ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے سورۃ الشورى قرآن پاک کی 27ویں سورت ہے۔ موجودہ ترتیب بتائیے۔ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب میں سورۃ شورى 26ویں نمبر پر ہے۔ سورۃ شورى میں کل 227 آیات ہیں اور یہ تعداد کے لحاظ سے قرآن پاک کی دوسری بڑی سورت ہے۔ اس میں رکوعات کی تعداد بتا دیجیے۔ سورۃ شورى میں کل 11 رکوع ہیں جبکہ کوئی آیت سدہ نہیں ہے۔ سورۃ شورى مکی صورت ہے یا مدنی؟ اس کا نزول بتا دیجیے۔ سورۃ شورى مکی صورت ہے یا مکی زندگی کے وسطی دور میں نازل ہوئی جبکہ آیات 224 تا 227 مدینہ میں نازل ہوئیں۔ 5ویں منزل کا آغاز سورۃ شورى سے ہوتا ہے۔ بتائیے یہ سورت کل کتنے حروف اور کلمات پر مشتمل ہے؟ سورۃ شورى میں 5689 حروف ہیں جبکہ کلمات کی تعداد 1347 ہے۔ سورۃ شورى کی آیت 155 میں حضرت صالح علیہ السلام کے کس معجزے کا ذکر ہے؟ اونٹنی کے معجزے کا۔ بتائیے سورۃ شورى کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ شورا شاعر کی جمع ہے۔ اس سورت کے آخر میں شورا کی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے شعر میں غلط ملط باتیں کہتے ہیں۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ شورى رکھا گیا ہے۔ سورۃ شورى کی شان نزول بتا دیجیے۔ مکی دور کے درمیانی عرصے میں جب کفار کی جانب سے طعن و تشنیع کا سلسلہ جاری تھا کہ یہ پیغمبری کا دعویٰ کرنے والا کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا یا پھر ہم پر کوئی عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا، استغفر اللہ، کبھی کاہن اور کبھی شاعر کہتے۔ اس صورت کو ان کے مطالبات اور اعتراضات کے جوابات دینے کے لیے نازل کیا گیا۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔